نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سوشلزم کا پیش کردہ سماجی حل، اور عنوان ہے سوشلزم کا نظریاتی مقام۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، الہامی مذاہب ہیں یا غیر الہامی مذاہب ہیں یا انتظامی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب کا پیش کردہ حل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ دنیا میں کون سا نظریہ حیات یا کون سی آئیڈیالوجی نے کامیابی حاصل کی ہیں یا ناکامی اس کو حاصل ہوئی ہے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی لایا عمل اختیار کیا جائے۔ اگر یہ تمام کے تمام مذاہب دنیا میں ناکام رہے ہیں تو کیوں نہ ایک نیا نظریہ حیات، نئی آئیڈیالوجی تلاش کی جائے، جس کے تحت دنیا کے لیے ایک نیا نظام وضع کیا جائے زندگی گزارنے کے لیے۔ اسی مقصد کی خاطر میں نے آپ حضرات کے سامنے بہت سارے الہامی اور غیر الہامی اور انتظامی مذہب کے پیش کردہ سماجی حل جو انہوں نے انسانوں کے لیے وضع کیے ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اب اسی سلسلہ میں سوشلزم کا پیش کردہ حل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور آج کا عنوان میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے سامنے ہے سوشلزم کا نظریاتی مقام۔ عزیزان محترم، گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشلزم کے نظریاتی مقام میں ایک بات جو ہے پہلی، وہ یہ ہے کہ اس نظام میں سوشلزم میں جبر و استبداد کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ نظریہ کے نفاذ کے لیے، نظریہ کے استحکام کے لیے جبر و استبداد کو اپنایا جاتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے، خونی انقلاب لانے کی کوشش کی جاتی ہے، قتل و غارت گری کی جاتی ہے، مار دھاڑ کی جاتی ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، انقلاب برپا کیا جاتا ہے، فوجیں جو ہیں وہ حکومتوں کے تختے الٹ دیتی ہیں، جمہوری حکومتوں کے تختے الٹ دیتی ہیں۔ اس قسم کا یہ جو ہے نظام ہے سوشلزم۔ تو دوسری بات آپ کو آج یہ بتانی مطلوب ہے کہ سوشلزم میں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام کی بجائے ایک پارٹی یعنی سوشلسٹ پارٹی ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوشلزم میں طاقت کا سرچشمہ عوام یا فرد نہیں ہے، جی ہاں، بلکہ ایک پارٹی یعنی سوشلسٹ پارٹی ہوتی ہے۔ برسر اقتدار آنے کے بعد پارٹی کے جو اعلیٰ عہدیداران ہوتے ہیں اور اس کے کارکنان ہوتے ہیں وہ اپنی من مانیاں کرتے ہیں اور عام لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح ریاست میں یک جماعتی آمریت مسلط ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات آپ کو یہ بتانی مطلوب ہے کہ سوشلزم میں ذاتی جائیداد بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جی ہاں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے وہ سارے کا سارا قومی ملکیت میں ہوتا ہے۔ بینک بھی قومی ملکیت میں، فیکٹریاں، ملیں، کارخانے، تمام کے تمام جو ذرائع پیداوار ہیں، فصلیں ہیں، کارخانے ہیں یا اپنا جو ہے ایگریکلچر کا جتنا بھی سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا قومی ملکیت میں ہوتا ہے۔ جہاں طرح کمپنیاں ہیں، دیگر جو چیز بھی ہے، پیداواری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری قومی ملکیت میں ہوتی ہیں۔ فرد کو ذاتی جائیداد بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن انسان، ہم جانتے ہیں کہ انسان فطری طور پر جائیداد کا دلدار ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا مکان بناؤں، میرے پاس اپنی چھت ہو، جہاں میں رہوں، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاروں۔ یہ انسان کی فطری خواہش ہے اور وہ اس مقصد کے لیے اپنی جسمانی جو ہے توانائیوں کو صرف کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی جائیداد بنانے کے لیے، اپنے لیے اچھا رہن سہن بنانے کے لیے اپنی کاوشوں کو بروئے کار لاتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو اس عمل سے سوشلزم کا یہ جو عمل ہے کہ ذاتی جائیداد انسان نہیں بنا سکتا، وہ قومی ملکیت میں لے لی جاتی ہے ساری چیزیں، تو اس سے فرد کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچتی ہے اور ان میں محنت کرنے کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے۔ وہ اتنی محنت نہیں کرتے، دل لگی سے محنت نہیں کرتے۔ انسان اپنی ذات کے لیے تو دل لگی سے محنت کرتا ہے، شوق سے محنت کرتا ہے، جذبے سے محنت کرتا ہے، لیکن وہ ملک و قوم کو لوگ اتنا نہیں جانتے نا۔ ہر فرد تو نہیں جانتا کہ ملک کی اہمیت کیا ہے، قوم کی اہمیت کیا ہے، ریاست کی اہمیت کیا ہے، ہر فرد تو نہیں جانتا اس بات کو۔
بہت سارے لوگ بیچارے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، پڑھے لکھے انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قوم کی بڑی اہمیت ہے، ملک کی بڑی اہمیت ہے، ہمارا وطن ہے، ہماری قوم ہے، ہمارا ملک ہے، لیکن عام فرد بیچارہ اتنا نہیں سمجھتا کہ قوم کی اہمیت کیا ہے، لہذا وہ اس کے اندر جو ہے نا کام کرنے کا جذبہ وہ سرد پڑ جاتا ہے، وہ شوق سے کام نہیں کرتا، لگن سے کام نہیں کرتا، جذبے سے کام نہیں کرتا، تو اس سے ریاست کا جو معاشی مطلب سلسلہ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور ریاست معاشی میدان میں تنزل کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عام لوگ جب وہ اپنی ذہنی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، یہ انسان میں خواہش ہے، انسان آزادی پسند ہے، پیدائش سے انسان آزادی پسند ہے، اس کے اندر ایک فطری جذبہ ہوتا ہے آزادی کا، لیکن سوشلزم میں آزادی کی اقدار جو ہے ان کو ختم کر کے عام لوگوں کی فکر و دانش جو ہے یا ان کی جو آزادی ہے اس پر مطلب قدغن لگا دی جاتی ہے، ان کو آزادی سے بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی، وہ پارٹی کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اپنا مافی الضمیر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اس کا اظہار نہیں کر سکتے، صرف سوشلسٹ پارٹی کی تعریف و توصیف میں ہی کچھ لکھا جا سکتا ہے یا بولا جا سکتا ہے۔ اگر پارٹی کو غلط کام کر رہی ہے یا پارٹی کے ارکان کو وہ غلط کام میں مصروف ہیں تو ان کے خلاف آواز اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس کے خلاف مطلب ہے جب بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تو انسانوں کے اندر ایک جو ہے وہ لاوا ابلنے لگتا ہے، اور وہ لاوا ایک دن پک کر جو ہے وہ آتش فشاں بھی بن سکتا ہے، اور آتش فشاں بنا بھی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں دیکھ لیں آپ، بہت سارے واقعات ایسے گزرے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سوشلزم لانے کی کوشش کی تو نتیجہ کیا نکلا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا حشر کیا ہوا، لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہم تو اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، ہم نے بھی دیکھے یہ مار کے۔ تو عزیزان محترم، جب لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی، یک جماعتی آمریت نافذ ہو جاتی ہے تو اس سے ملک کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، جو انسانوں کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، تو اس طرح جو ہے وہ ایک سوشلسٹ حکومت ہے وہ اپنے مرکز کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی ہے اور قوم اور ریاست کو ہی مضبوط بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی مضبوطی کے منصوبے بنانے پہ لگی رہتی ہے، اور مقامی سطح کے ترقیاتی کام جو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مقامی سطح کے ترقیاتی کاموں کی طرف کوئی دھیان دینے والا نہیں ہوتا، کوئی توجہ دینے والے نہیں ہوتا۔ اس طرح ریاست کے عام افراد جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریاست سے الگ تھلگ سمجھنے لگے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی علیحدہ مخلوق ہے، یہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، ریاست کیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بیچارے الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں۔ یہ بہت ساری کمزوریاں ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ جو ہے ایپیسوڈ میں مزید باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج میں نے آپ کو یہ کچھ باتیں بتائی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید کچھ باتیں بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔